حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آفتاب صبح۔ 7 بند پر مشتمل اس نظم میں علامہ اقبال نے صبح طلوع ہوتے ہوئے سورج سے مکالمہ کیا ہے اور اپنے ذات کے حوالے سے آفتاب کے ساتھ نوع انسانی کے تعلق اور مخیر الذکر کی امتیازی حیثیت کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کی یہ نظم بھی امیجری اور منظر نگاری کے اعتبار سے انتہائی بلند مرتبے کی حامل ہے۔ آفتاب صبح۔ شورش میں خانہ انسان سے بالا تر ہے تو، زینت بزم فلک ہو جس سے وہ ساغر ہے تو، ہو در گوش عروس صبح وہ گوہر ہے تو، جس پہ سیمائے افق نازاں ہو وہ زیور ہے تو، صفحہ ایام سے داغ مداد شب مٹا، آسماں سے نقش باطل کی طرح کوکب مٹا۔ پہلا بند معنی۔ درگوش، کان کا موتی، ایک زیور جو کان میں پہنا جاتا ہے۔ سیمائے افق، افق کی پیشانی۔ مداد شب، رات کی سیاہی۔ مطلب اس ابتدائی بند میں علامہ اقبال طلوع ہوتے ہوئے آفتاب سے یوں مخاطب کرتے ہیں کہ بے شک تو انسانی دنیا کے ہنگاموں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے، اس اعتبار سے بلند ہے کہ تیرا وجود انسانی دنیا سے بہت زیادہ دور ہے اور تیرا تعلق آسمان سے ہے، تیرے ہی دم سے وہاں کا حسن اور رونق برقرار ہے۔ اگر صبح کو دلہن کے مانند تصور کر لیا جائے تو اے آفتاب، تجھے اس کے کان کو زینت بخشنے والا موتی تصور کیا جائے گا۔ تو ایسے حسین زیور کی طرح ہے جو افق کی پیشانی کے لیے باعث ناز و فخر ہے۔ اے آفتاب، تیرے طلوع ہونے کے ساتھ ہی دنیا سے رات کی تاریکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آسمان پر ستارے بھی حرف غلط کی مانند غائب ہو جاتے ہیں۔ حسن تیرا جب ہوا بام فلک سے جلوہ گر، آنکھ سے اڑتا ہے یکدم خواب کی مے کا اثر، نور سے معمور ہو جاتا ہے دامان نظر، کھولتی ہے چشم ظاہر کو ضیا تیری نظر، ڈھونڈتی ہیں جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے۔ دوسرا بند مطلب تو جس لمحے طلوع ہوتا ہے اور تیری حسین اور خوبصورت شعائیں زمین پر عکس ریز ہوتی ہیں تو دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہوں سے نیند کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی نظریں تیری روشنی سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ تیری روشنی بظاہر آنکھوں کو نور عطا کرتی ہے، تاہم امر واقع یہ ہے کہ میں وہ منظر دیکھنے کا خواہاں ہوں جس کی بدولت کائنات کے پوشیدہ اسرار مجھ پر واہ ہو جائیں اور میں حقیقت کا ادراک کر سکوں۔ شوق آزادی کے دنیا میں نہ نکلے حوصلے، زندگی بھر قید زنجیر تعلق میں رہے، زیر و بالا ایک ہیں تیری نگاہوں کے لیے، آرزو ہے کچھ اسی چشم تماشا کی مجھے، آنکھ میری اور کے غم میں سرشک آباد ہو، امتیاز ملت و آئین سے دل آزاد ہو۔ تیسرا بند معنی۔ زیر و بالا، اوپر نیچے، سرشک آباد،
आंसुओं का घर, इम्तियाज मिल्लतों आई, कौम और शरा का फर्क। मतलब, ए आफताब, हर चंद कि मैं हमेशा से आज़ादी का ख्वाह था, लेकिन मेरी ये तलब पूरी ना हो सकी। इसके बरअक्स सारी जिंदगी दीनवी ताल्लुकात के जमीलों में फंसा रहा, जिनके तेरी रोशनी यहाँ हर अदना और आला शख्स के लिए और हर कोई बिला इम्तियाज इससे इस्तेफादा कर सकता है। मुझे भी ऐसी निगाह दरकार है जो तेरी मानिंद हर पस्तो बुलंद और अपने बेगाने को किसी इम्तियाज के बगैर देखने की हामिल हो। मैं तो ऐसी आंख चाहता हूं जो हर कहो मह के दुख दर्द में आंसू बहाने के कायल हो। यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अक़वाम और वहां के कवानीन के मनफी अंदाज की तकलीफ दे रविश से आजाद भी हो। बस्ते रंगे खुसूसियत न हो मेरी ज़बां, नौए इंसान कौम हो मेरी, वतन मेरा जहां। दीदाए बातिन पे राज़े नज़्म कुदरत हो अयां, होशनासाए फलक शमे तख़य्युल का धुआं। उक़्दाए अज़दाद की काविश न तड़पाए मुझे, हुस्न इश्क़ अंगेज़ हर शय में नज़र आए मुझे। चौथा बंद, मानी। बस्ता रंगे खुसूसियत, खुसूसियत के रंग में बंधी हुई। अक़दा, मुश्किल बात, मुअम्मा। मतलब, मेरा लबो लहजा और ज़ुबान ऐसी हो कि किसी मखसूस जमात या गिरोह के असरात से हम आहंग ना हो। मेरी ख्वाहिश तो यह है कि पूरी इंसानियत मेरी कौम हो और पूरी दुनिया मेरे वतन की मानिंद हो। मुझ पर कुदरत की नेमतों का राज सरबस्ता अफशा हो जाए। यही नहीं बल्कि मेरा तख़य्युल आसमान की बुलंदियों तक भी रसाई रखने का अहल हो। ए आफताब सुबह, मेरी ये दिली आरजू है कि मुझे इस आलम फ़ानी के तफरक़े और झमीले परेशान न करें। इसके बरअक्स मुझे हर शय में ऐसा हुस्न और खूबसूरती नजर आए जो मेरे इश्क़ जुनू खेज में लम्हा लम्हा इजाफा कर दे, यानी हर शय से बेनियाज होकर मोहब्बत और वफा को ही अपना मसलक समझूं। सदमा आ जाए हवा से गुल की पत्ती को अगर, अश्क बनकर मेरी आंखों से टपक जाए असर। दिल में हो सोज़े मोहब्बत का वो छोटा सा शरर, नूर से जिसके मिले राज़े हकीकत की खबर। शाहिद कुदरत का आईना हो, दिल मेरा न हो, सर में जुज़ हमदर्दी इंसान कोई सौदा न हो। पांचवा बंद, मानी। शाहिद, माशूक। मतलब, ए आफताब सुबह, मैं तो इस कदर गुदाज तबाह हूं कि अगर किसी फूल की पत्ती को भी कोई तकलीफ पहुंचे तो मेरी आंखों से आंसू रवा हो जाएं। यही नहीं बल्कि मेरे दिल में मोहब्बत की ऐसी आग रोशन हो गई है जिसकी रोशनी से मुझ पर राज़े हकीकत का इंकिशाफ हो जाए। जहां तक मेरे दिल का ताल्लुक हो वो फितरत के आईने की मानिंद हो कि उसमें सब कुछ नजर आ जाए। तू अगर जहमत कशे हंगामा आलम नहीं, ये फजीलत का निशान है नय्यर आज़म नहीं। अपने हुस्ने आलम आरा से जो तू महरम नहीं, हम सरे यक ज़र्रे खाके दरे आदम नहीं। नूर मस्जूद मलक गर्म तमाशा ही रहा, और तू मिन्नत पजीरे सुबह फरदा ही रहा। छठा बंद, मानी। नीर आज़म, बड़ा सितारा, मुराद सूरज। मतलब, ए आफताब, अगर तू दुनिया के अंगामों और मसाइब को बर्दाश्त करने का अहल नहीं है तो ये अमर कतई फ़ख्र मुबाहियात का सबब नहीं जब तू अपने हुस्न की हकीकत से ही आगा नहीं जो पूरी कायनात का मुनव्वर करने का बाइस होता है। तो इस सूरत में इंसान की हमसरी और बराबरी का अहल नहीं। इंसानी निगाह तो ए सूरज तुझको देखती रही, लेकिन तू था कि आने वाले कल का मुंतजर ही रहा। आरज़ू नूरे हकीकत की हमारे दिल में है, लैली ज़ौक़े तलब का घर इसी महमिल में है। किस कदर लज्जत कुशूदे उक़्दे मुश्किल में है, लुत्फ़ सद हासिल हमारी सही बेहासिल में है। दर्द इस्तिफ़हाम से वाकिफ़ तेरा पहलू नहीं, जुस्तुजूए राज़ कुदरत का शिनासा तू नहीं। सातवां बंद,
معنی سعی، کوشش، استفہام، سوال۔ مطلب ہم تو عقائق کی نور کی خواہش دل میں لیے ہوئے ہیں جو کائنات کے رازوں کو بے نقاب کر دے کہ یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، تو اس حقیقت سے قطعی طور پر بہرور نہیں ہے کہ مشکل مسائل کو حل کرنے میں کس قدر لطف موجود ہے، اور اس کو کوشش میں وہ کیفیت موجود ہے جو کچھ پانے کی جستجو سے تعلق رکھتی ہے۔ اے آفتاب، آگاہی کے اس جذبے سے تو قطعی محروم ہے، اس لیے کہ فطرت کے اسرار کو پانے کی طلب تجھ میں موجود ہی نہیں ہے۔ آفتاب صبح۔ شورش میں خانہ انسان سے بالا تر ہے تو، زینت بزم فلک ہو جس سے وہ ساغر ہے تو، ہو در گوش عروس صبح وہ گوہر ہے تو، جس پہ سیمائے افق نازاں ہو وہ زیور ہے تو، صفحہ ایام سے داغ مداد شب مٹا، آسماں سے نقش باطل کی طرح کوکب مٹا، حسن تیرا جب ہوا بام فلک سے جلوہ گر، آنکھ سے اڑتا ہے یکدم خواب کی مے کا اثر، نور سے معمور ہو جاتا ہے دامان نظر، کھولتی ہے چشم ظاہر کو ضیا تیری نظر، ڈھونڈتی ہیں جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے، شوق آزادی کے دنیا میں نہ نکلے حوصلے، زندگی بھر قید زنجیر تعلق میں رہے، زیر و بالا ایک ہیں تیری نگاہوں کے لیے، آرزو ہے کچھ اسی چشم تماشا کی مجھے، آنکھ میری اور کے غم میں سرشک آباد ہو، امتیاز ملت و آئین سے دل آزاد ہو، بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، نوع انسان قوم ہو میری، وطن میرا جہاں، دیدہ باطن پہ راز نظم قدرت ہو عیاں، ہو شناسائے فلک شمع تخیل کا دھواں، عقدہ ازداد کی کاوش نہ تڑپائے مجھے، حسن عشق انگیز ہر شے میں نظر آئے مجھے، صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر، اشک بن کر میری آنکھوں سے ٹپک جائے اثر، دل میں ہو سوز محبت کا وہ چھوٹا سا شرر، نور سے جس کے ملے راز حقیقت کی خبر، شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو، سر میں جز ہمدردی انسان کوئی سودا نہ ہو، تو اگر زحمت کشے ہنگامہ عالم نہیں، یہ فضیلت کا نشان ہے نیر اعظم نہیں، اپنے حسن عالم آرا سے جو تو محرم نہیں، ہم سر یک ذرہ خاک در آدم نہیں، نور مسجود ملک گرم تماشا ہی رہا، اور تو منت پذیر صبح فردا ہی رہا، آرزو نور حقیقت کی ہمارے دل میں ہے، لیلی ذوق طلب کا گھر اسی محمل میں ہے، کس قدر لذت کشود عقدہ مشکل میں ہے، لطف صد حاصل ہماری سعی بے حاصل میں ہے، درد استفہام سے واقف تیرا پہلو نہیں، جستجو راز قدرت کا شناسا تو نہیں۔